تو جب وہ بیچارہ وہ راتی 1 ਵਜੇ ਨਾ ਉਹ ਖਪਿਆ ਤਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧਿੱਕੇ ਖਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ادارਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ کو NOC لینا ہے, کسی کو کچھ لینا ہے. I mean ہزاروں جمیلے ہیں آدمی کے. تو آدمی بیچارے کے تو پریشرز ہی اور. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اگر مرسیڈیز ہی ٹارگٹ ہے, اگر 1 کنال کا گھر ہی ٹارگٹ ہے, جی اپنا منہ تھپڑ مار مار کے لال ہی کرنا ڈیسائیڈ کر لیتا ہے, تو دونوں مل کے یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس مرسیڈیز میں آدھے پیسے وہ ڈال لے, آدھے وہ ڈال لے. اور دیکھو کہ جو غریب گھروں کی لڑکیاں, مڈل کلاس گھروں کی لڑکیاں ہیں, وہ امیر لڑکے ڈھونڈتی ہیں, اور جو غریب گھروں کے لڑکے ہیں وہ امیر لڑکیاں ڈھونڈتی ہیں. دیکھو جس نے تو سب کچھ حاصل کر لیا ہے نا, اس کو پریشر ہے کھو جانے کا. ہاں یہ بڑی مزیدار بات ہے. ڈو اٹ because somebody else has already done it before you and believe you can do it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں گلشانہ منشا. کیا سین ہے, کچھ لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں اور آپ کو ایسی انرجی دے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ F-16 بن جاتے ہیں, اور کچھ آپ کو ایسی انرجی بلکہ انرجی ڈرین کر جاتے ہیں آپ کی. ہاں بالکل. تو کیا فرق ہے, اور یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے کہ آپ جس سے مل رہے ہیں اس کی انرجیز کیا ہیں؟ انرجی از دی آؤٹ کم آف یور پیور انر سول. جو انرجی سب میں ہے, یہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا. اللہ نے یا کریٹر نے آپ کے ہر ہیومن کے اندر انرجی ایکول اسٹرینتھ کی دی ہوئی ہے. اب جو لوگ سول کی پیورٹی اور ہارٹ کی پیورٹی کو لے کے چلتے ہیں, ان کی وہ انرجی ایگزیکٹ اسی لیول پہ بنی رہتی ہے جس لیول پہ خدا نے شاور کی ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو مٹیریلزم کی طرف برینی ہو جاتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں زیادہ مطلب اپنے انٹرسٹس کو رکھتے ہیں یا اپنے بینیفٹس کو زیادہ سوچتے ہیں, ان کی انرجی میں نیگیٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے جو شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ لوگ پھر دوسرے لوگوں کی انرجی ڈرین کرتے ہیں, اور یہ کوئی بھی انسان کوشسلی نہیں کر رہا ہوتا. اس کے انٹینشنز یا اس کے انٹرسٹ یا آپ یہ کہہ لو کہ لائف کی روٹینز اس طرح کی سیٹ ہو جاتی ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ کسی نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا اور اس بزنس کے بیچ میں کوئی 2 نمبری کرنا ضرورت بن گئی تھی یا کرنی پڑ گئی یا کچھ بھی ہو گیا, تو اس 2 نمبری کو کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے گا, ہو سکتا ہے آپ کو چوری بھی کرنی پڑے, بہت کچھ آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی نیچر کے اگینسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان برا نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. تو سنس یو گیٹ انوالوڈ ان ٹو دوز illegal you can say یا forbidden things which is not a part of human nature actually, تو automatically ان کے اندر پھر غصے کے ساتھ ساتھ پھر نیگیٹیوٹی, پھر ڈپریشن, ٹینشن, وہ چیزیں غیر ہونا شروع ہوتی ہیں. اور جب اتنے ایلیمنٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی انرجی چونکہ لوز ہو جاتی ہے, تو وہ کسی دوسرے کو کیا انرجائز کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انرجی ہے یہ نیچر سے ڈرائیو ہوتی ہے یا نیچر انرجی سے ڈرائیو ہوتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی انرجی سے آپ کی نیچر ڈرائیو ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے انرجی کو ہی مطلب نیگیٹیوٹی کی طرف آپ لے گئے تو آپ کی جو نیچر جو کہ انکلکیٹڈ ہے اوپر کی سائڈ سے آئی ہوئی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اور جیسے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی نیچر اس طرح کی نہیں تھی, لیکن کچھ اس طرح کے کاموں میں وہ پڑ گئے, اور وہ جو نیچر ہے نا پھر وہ چینج ہو جاتی ہے ہیبٹس میں, اور ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں ایڈکشن میں. ٹرانسفارم بھی کرتا ہے انسان, مطلب ایک شخص کسی ٹائم پہ بہت پازیٹیو تھا, اس کی انرجی پازیٹیو تھی, اور پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو وہ ٹرانسفر ہو گیا, اور پھر اب وہ یا ادر وے نیگیٹیو سے پازیٹیو اور پازیٹیو سے نیگیٹیو, ایسا ہوتا ہے. میں ایک پلے پڑھا رہی ہوں آج کل برٹن رسل کا برادر ان دا لینڈ. اس کے بیچ میں جو پلے کی ہیروئن ہے, شی از اے ویری اسٹرانگ بلیور آف گاڈ, لیکن اسکپلی ٹاؤن کے اندر بلاسٹ ہوتا ہے, نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے, بلاسٹ بھی نہیں ہوتا, نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے, اور جیسے آپ کو یاد ہوگا ہیروشیما پہ ہوا تھا, اینڈ اونلی آئی تھنک دا سروائیورز آؤٹ آف دی انٹائر سٹی دیر ور اونلی 78, کچھ جو فگرز ہیں وہ یہ آتے ہیں,
اور کچھ جو گوگل کی رپورٹس ہیں وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ دیور ہارڈلی 40 ہیومنز لیفٹ ان دی انٹائر سٹی. باقی پورا شہر ملیامیٹ ہو گیا تھا. اینڈ ٹل ڈیٹ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کچھ بچے ابھی تک اب نارملٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں آفٹر سو مینی ایئرس, نیئرلی 100 ایئرس. ٹھیک ہے, World War II, World War I کی بات. اتنی اسٹرانگ لڑکی اور اتنی اسٹرانگ بلیور. اس کی ایک بہن ہوتی ہے اور وہ اس ٹائم کہہ رہی ہوتی ہے جس وقت ساری تباہی ہو چکی ہوتی ہے اور باقی لوگوں نے بھی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ریڈیشن اور ریڈیو ایکٹیو ڈسٹ اتنی زیادہ ہے ایئر میں کہ آپ کی اسکن میلٹ ہوتی جائے گی اور آپ کی ڈیتھ کسی بھی وقت ہو جائے گی. ڈیتھ از دی اونلی تھنگ دیٹ دے کین سیک فار. دے کین اسمیل ڈیتھ, دے کین فیل ڈیتھ, دے ور بریدنگ ڈیتھ. وہاں پہ وہ جب چرچ کے بیچ میں پریئر کے لیے جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں, وہ نا چرچ سے باہر آ جاتی ہے, تو وہ جو ہیرو ہوتا ہے اس پلے کا وہ آ کے اس کو بولتا ہے کہ تم باہر کیوں آ گئی ہو. تو کہتی ہے ڈو یو اسٹل بلیو دیر از اینی گاڈ. تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو دعائیں اندر مانگی جا رہی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, تم لوگ پاگل تو نہیں ہو, دماغ نہیں کام کرتا تم لوگوں کے. دا اونلی تھنگ لیفٹ ہیئر از ٹوٹل ٹرانسفارمیشن پہ گئی وہ بچی. ون تھنگ از ٹو سمپتھائز ود somebody. آپ کسی سے ہمدردی کرتے ہیں, آپ کو پتہ لگا کسی کی کوئی فوتگی ہو گئی ہے, وہ سارا کچھ. جن لوگوں میں انرجی ہوگی نا وہ کمپلیٹ اپنے اوریجنل فارم میں پڑی ہوگی. وہ کسی بھی ہونی کے بعد کسی انسان سے سمپتھائز نہیں کریں گے, ایمپتھائز کریں گے. اینڈ دیر از اے ڈفرنس. تو ٹرانسفارمیشن بالکل ہوتی ہیں, حالات کی وجہ سے ہوتی ہیں, واقعات کی وجہ سے ہوتی ہیں. ریلیشن شپس میں آپ نے دیکھا بریک اپس ہوتے ہیں, لوگ ٹوٹل ٹرانسفارمیشن پہ چلے جاتے ہیں اور اپنی آئیڈیالوجی کو ہی بدل لیتے ہیں. تو اب بہت سارے موو آن, ڈس آنیسٹی کہ ٹھیک ہے اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا, حالانکہ پہلے وہ انسان اس طرح کا یا اس طرح کی نہیں تھی. تو چاہتے ہیں لوگ ٹرانسفارمیشن پہ, وائی ناٹ. اچھا, اب میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اب اسی سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج کل شاید کچھ حالات ایسے ہیں, ملکی حالات کا کو آپ کہہ لیں, یا سوسائٹی میں ایسے پریشرز بلڈ ہو گئے انڈیو. انزائٹی اور ڈپریشن کا جو ورڈ ہے نا, وہ گلسانہ ہم شاید آج سے 5 سال پہلے نہیں سنتے تھے, اتنا نہیں سنتے تھے. یہ بڑا کوئی کامن نہیں تھا, یہ ایک اسپیسیفک کلاس میں بولا جاتا تھا. بالکل. اور ایک کامن مین کے لیے یہ بڑا کوئی ان نون سی چیز تھی. بالکل ایسے ہی ہے. آج ہر کلاس کے اندر ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ ہر ایج گروپ. ہاں, یہ بڑا زبردست آپ نے کہا, ایج گروپ. 5 سال کا بچہ کہتا ہے مجھے ٹینشن ہے. یہ کہاں سے آ گیا ہمارے معاشرے میں؟ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی چیز جو تباہی مچا رہی ہے اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہوئی, تو اس کی زور پکڑ گئی. یاسر, ڈپریشن سوسائٹل ہیں. اب سوسائٹی کو اگر آپ دیکھو تو 3 سے 4 ڈپریشنز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ایک تو فائنینشیل پریشر آپ کے بنا ہوا ہے, پھر سوشل سٹیٹس کا جو فائنینسز ہی سے کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ جب اسٹینڈرڈ سوسائٹی اپنے مینٹین کرنے لگ جائے, تو یہ مینٹین کرنا شروع کر دیے تھے جب لوگوں نے بہت زیادہ ملک سے باہر جانا شروع کیا, ویسٹرنائزڈ کنٹریز کو دیکھ کر آتے تھے. اب سوسائٹل پریشرز کو اگر آپ کیٹیگرائز کرو تو 3 سے 4 قسم کے ڈپریشن سامنے آتے ہیں, پریشرز سامنے آتے ہیں. ایک تو فائنینشیل پریشر, ٹھیک ہے, کہ آپ کے ملک کے بیچ میں اس وقت ایک کلاس جو ہے وہ ایلیٹ ہے, اس کے بعد سیکنڈ لیئر آ جاتی ہے ہائی کلاس کی, تھرڈ لیئر آ رہی ہے آپ کی مڈل, فورتھ لیئر آ رہی ہے لوور مڈل, اور پھر 5ویں لیئر آپ کی آ رہی ہے ایکسٹریملی پور پیپل, دا لوئسٹ کلاس. اب جو معاشرہ 5 قسم کی اس کے بیچ میں اکنامک کلاسز میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. میں نے کسی کو بولا کہ تم نے اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کہنے لگا لو شرم کس بات کی ہے؟ میں نے کہا یہ تم اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہو, اتنے فیشنیبل, اتنے ماڈرن لگ کے, تو تم کیا مطلب کرنا چاہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں خیال کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب اس سے دیکھ کے ان کی حسرت کو آواز دے رہے ہو تم؟
اچھا گلسانہ یہاں میں آپ کو نا روکنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ کلیئر کریں کہ یہ جو ٹاپ کلاس آپ نے بتائی اور باٹم, ہاں تو یہ ایکولی افیکٹ ہیں, کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو ٹاپ پہ کلاس ہے یا بالکل باٹم پہ ہے, جن کلاسز کا آپ نے ذکر کیا, تو وہ اس سے افیکٹ نہیں ہو رہے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب ایک بندہ باٹم پہ اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے زندگی گزر رہی ہے, اس کو چیلنجز لے کے آتے ہی نہیں ہیں وہ زندگی میں, ٹھیک ہے. اور جس کو آپ نے پورے کلاس کا نام دیا, اور ایک سپر اوپر کلاس جو جس کو ہم کہیں اگر, تو اس کلاس میں بھی وہ ان کو کسی قسم کے مسائل نہیں ہیں, پیسہ ہے, ہر چیز ہے, خواہشات پوری ہو رہی ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں. دیکھو جس نے تو سب کچھ حاصل کر لیا ہے نا, اس کو پریشر ہے کھو جانے کا. ہاں یہ بڑی مزیدار بات ہے. اس کو یہ پریشر پڑا ہوا ہے, اور لالچ ہمیشہ بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. لالچ جو ہے نا وہ ہمیشہ بڑھتی ہے. گرینڈ کروزر لے لیا نا, میں نے جہاز لینا ہے. تو جو پور کلاس ہے نا, اس کی تو حسرتوں کو آپ نے نا دعوت دی ہوئی ہے مسلسل. سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت چیزیں پہلے جو پور کلاس افیکٹ نہیں ہوتی تھی نا, وہ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہ وڈیاں دا پتہ ہی نہیں لگتا سی کہ وڈے کر کے رہے, وہ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں نا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, تو وہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تھا. اب نتھنگ از آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو چھوٹا سا بھی گیجٹ ہے نا, چاہے وہ 5,000 کا فون ہے, اس کمبخت نے آپ کو سب کچھ دکھا دینا ہے. تیسرا کام خراب کر رہے ہیں انفلوئنسرز. جدو تسی دسو گے کہ 20 یا کروڑ روپے دیاں اسی منگنیاں کر رہے ہیں, تو دیکھو ہر دل میں ارماں ہوتے تو ہیں, بس کوئی سمجھے ذرا. اچھا یہاں پہ نا ایک بڑی مزیدار چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے, آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اس کو بتایا ہے کہ ایک شخص, 4 لوگ 5 سب ایک کلاس سے فرض کریں, ان 5 لوگوں نے سوشل میڈیا یوز کرنا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی. اچھا اب وہ اپنا لائف کا پورا پیٹرن جو ہے نا, ڈیلی لائف, وہ پوسٹ کرنا شروع ہو گئے. یہاں سے بگاڑ پیدا ہوا, یہاں سے بگاڑ پیدا. اچھا جب وہ ہوا یہ کہ جو فرسٹ ون تھا نا, اس کی جیسے آپ نے اگزامپل دی, انگیجمنٹ کی, کوئی میرج سیرمنی کی, کوئی پارٹی کی, اس نے جب پوسٹ کی نا, اب اس نے بینچ مارک سیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب جو باقی 4 لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں, اب انہوں نے اس بینچ مارک کو پکڑنا ہے. اچھا وہ ایسی جنگ شروع ہوئی, جب وہ لوپ بنتا ہے تو وہ اوپر چلا, اب لوگ تنگ ہیں اس سے. اب صرف وہ نہیں ہوا کہ پکڑنا ہے, اسٹیپ 1 they went into depression. oh my god, میں نہیں کر سکتا, میں کیسے کروں گا, میری بھی تو بہن ہے, مجھے بھی اپنی بہن کے لیے, مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے, مجھے بھی اپنے بیٹے کے لیے یہ کرنا ہے. میرا بھی دل کرتا ہے میرا بیٹا ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے, میرا بھی دل کرتا ہے میرا بچہ کیوں نہیں پڑھ سکتا. آج کل ایک بڑا پیارا پلے چل رہا ہے, نمک حرام کہ نمک حلال, اس کا عمران اشرف کا. اچھا اوف, غضب 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 ہے وہ. اینڈ ہی از دا سن آف اے نوکر, وہ نوکر کا بیٹا ہے, بہت پڑھا لکھا ہے, اینڈ سم تھنگ گوز رانگ ان دا لائف, اور وہ اس وقت ریونج کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور اس کے لیے وہ ہی از یوزنگ آل مینس. ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہے اس انسان کی کیریکٹر میں, اور اوریجنلی وہ ایسا نہیں ہے. جو وہ کر رہا ہے از دی آؤٹ کم آف وٹ دی ایلیٹ کلاس ڈڈ ٹو دی مدر ایز اے سرونٹ. وہ جو مالک تھے انہوں نے ریپ کیا اس کی ماں کا, اس کی آنکھوں کے سامنے. تو آج وہ دیکھو نا وہ کہاں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر پاتے ہو, پاکستان میں جگہ جگہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اکنامک کیلنڈر یا جو بھی وہ جو آپ کا بنایا ہوا ہے کہ جی ہم بلیک ڈاٹ میں کھڑے ہیں, کہ ہم گرے ڈاٹ میں اس وقت ہیں, اٹ مینس دیٹ 85% آف دا منی ان پاکستان از بلیک منی. اینڈ واٹ از بلیک منی؟ illegal money. تو پیپل اسٹارٹیڈ یوزنگ illegal means آف منی. اب جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ آج جو پیسے میں نے گھر میں لے کر آنے ہیں نا, وہ ایک ایسی دوائی میں نے بنانی ہے جس سے میری بلا سے پیشنٹس مرتے ہیں, مر جائیں. آپ کیا سوچتے ہو یاسر, گھر آ کے وہ بیک آف دا مائنڈ وہ چیز کہیں نہ کہیں گھڑی کی ٹک ٹک کی طرح ٹک 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 آپ کو ناک نہیں کرتی؟ کرتی ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ ڈپریشن, انگزائٹی, پھر ایگریشن. اور آپ دیکھو سڑکوں کے اوپر
आते जाते लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक सेकंड सब्र नहीं करेंगे, हॉन्किंग शुरू कर देते हैं रोड्स के ऊपर, गाली गलोच, गाड़ियां मार रहे हैं, और सत्यानाश हो इन बैंकों का जिन्होंने लीजिंग का काम शुरू कर दिया। तो वो जड़ा पुअर क्लास सी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਢਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, तो ਮੰਥਲੀ तो आपके ऑलरेडी इतना एक्सपेंडिचर है ना, which is your need। ਤੇ ਹੁਣ तो ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਸੇੜ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, फिर क्या होगा, फिर आपको और ज़्यादा इलीगैलिटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। और देखो कि जो गरीब घरों की लड़कियाँ, मिडिल क्लास घरों की लड़कियाँ हैं, वो अमीर लड़के ढूंढती हैं, और जो गरीब घरों के लड़के हैं वो अमीर लड़कियां ढूंढती हैं। ये तो बुनियाद बनी हुई आजकल शादी की और रिलेशनशिप्स की। तो डिप्रेशन जो है ना वो सीपन एक तो फाइनेंशियल से कर रहा है, रिलेशनशिप्स में जो डिप्रेशन आता है वो इस तरह भी आता है। मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी अलग सी चीज़ है, ये जो फेक आइडेंटिटी है ना सोशल मीडिया की, वो इस तरह के डिसीजन, अब किसी के पास, जैसे आपने एग्जांपल दी, उसने गाड़ी तो ले ली, अब क्या उसने उस लड़की को ये बताया है कि ये इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है, अच्छा उसने किसी बड़े एरिया में बहुत बड़ा घर ले लिया, क्या उसने बताया कि ये मेरा अपना है या नहीं, अपना है या नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो पोस्टिंग हो रही है वो किसी एक अच्छी जगह का विजिट करके या खाना खा के आया, तो उसको क्या पता है कि पीछे कितनी देर से ये पैसे जमा कर रहा था, एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन देखने वाले ने को अट्रैक्ट किया और डिसीजन हो गया। अब उस डिसीजन के बाद जो डिजास्टर्स हो रहे हैं वो ये हैं। एंड इवन व्हाइल द प्रोसेस ही इज डूइंग इट, ही नोज दैट वन डे इट इज गोना बी डिस्क्लोज्ड। हाँ, तो फिर क्या होगा? तो देख रहे हो डिप्रेशन कहाँ से। अब ब्रेन ना एक स्प्रिंग की तरह है, फर्ज करें कि एक स्प्रिंग पड़ा हुआ है, अब उसको आपने कंप्रेस किया, ये प्रेशर आ रहा है, एक वक्त आया ब्रेन दब गया, और फिर एक वक्त आएगा कि इट विल बाउंस बैक, और बाउंस बैक में फिर नर्वस ब्रेकडाउन। अब नर्वस ब्रेकडाउन तो मैं मेडिकल टर्म यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ओरिजिनली लाइफ में फिर आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर आप रिलेशनशिप्स को छोड़ देते हैं, और रिलेशनशिप्स के बीच में फिर कंपैरिजन्स। फलां का हस्बैंड उसके लिए डायमंड की रिंग लेकर आया है, उसका हस्बैंड उसको हनीमून के ऊपर वहाँ लेके गया है। ये और मुख्तलिफ तरह के डिप्रेशंस हैं जो हम लोगों ने रिलेशनशिप्स के बीच में संभाले हुए हैं। गुलसाना, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज कल का जो मेल है, मर्द, ये ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहा है, लेकिन मैं क्लियर करता हूँ आपको, क्योंकि उसने कमा के लाना है और बहुत सारी चीज़ें, और उस डिटेल में हम नहीं जाते कि उसकी क्या वजूहत हैं। आपको लगता है कि ये प्रेशर उसने खुद से डेवलप नहीं किया, ये प्रेशर उसको फीमेल की तरफ से आता है, घर की ख़वातीन से, उसकी वाइफ से, ये कंपैरिजन की तरफ, क्योंकि वो डिमांड्स ऐसी होती हैं, और इससे पहले हमारी सोसाइटी में ये चीज़ कम थी, आजकल बढ़ती जा रही है। ये जो कंपैरिजन की आप बात कर रही हैं, और अगेन हम कनेक्ट कर गए हैं जाके शायद सोशल मीडिया की उन पोस्ट के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो आप एग्री करेंगी कि ये वजह है कि ख़वातीन ने ये प्रेशर बिल्ड किया है? अच्छा, ये ख़वातीन ने प्रेशर बिल्ड नहीं किया, क्योंकि देखो, मैं जब भी बात करूँगी ना यासिर, मैं हमेशा रूट कॉज को पकड़ने में बिलीव करती हूँ। मैं एलोपैथी हूँ, मैं होम्योपैथी हूँ, मैं एलोपैथी में बिलीव नहीं करती। एलोपैथिक आपके पेन को रिलीज़ कर देता है, आपकी दर्द को ख़त्म कर देता है, टेम्परेरी मेजर है वो। लेकिन जो होम्योपैथिक और जो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स हैं वो हमेशा रूट कॉज को पकड़ते हैं। मैं ऑर्गेनिक सा बंदा हूँ। अब रूट कॉज में अगर हम जाएं कि ये किसने डिसाइड किया कि आदमी ने ही सारा फाइनेंशियल प्रेशर लेना है, हमें यही बताया गया कि जो घर के फादर हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि भावें उन्होंने 6 बच्चे जम लेते हैं, ही इज़ द केयर टेकर फाइनेंशियल्स। घर प्रोवाइड करना है किसने करना है? घर के आदमी ने। गाड़ी किसने प्रोवाइड करनी है? घर के आदमी ने। ठीक है, तो औरत के दिमाग में भी ये बात डाल दी गई, ठीक है, कि जी आपकी जिम्मेदारी उठाना इसका काम है। अब बाप नहीं रहता तो फिर भाइयों पे आ जाती है। देखो सारे मेल्स हैं, ठीक है, भाई का जब सिलसिला ख़त्म होता है तो शौहर, वो भी मेल, और जब शौहर नहीं रहता तो फिर बेटा, अगेन मेल। ते पुत्र मंगदे ही इसलिए ने ना कि साढ़े खर्चे कल नू कौन चुकेगा।
आपको क्या लगता है कि लोगों को अपने बेटों से प्यार है? माँ बाप का रिश्ता भी बड़ा खुदगर्ज है यासिर, ठीक है? अमेजिंग. भाई आप आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर सीकिंग अ रिटर्न. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. दीस आर नॉट माय ऑब्जर्वेशंस. हम तो हमेशा दिस इज रियलिटी. सुनते हैं कि बड़ा बेलोस रिश्ता अरे है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इस दुनिया में कोई रिश्ता बेलौस नहीं है. ये भूल है आपकी. मैं खुद एक माँ हूँ. तो फिर इन्वेस्टमेंट है ये. इन्वेस्टमेंट है, 100% इन्वेस्टमेंट है. क्यों एक इंजीनियर बाप जो है वो अपने बेटे को कहता है आपने इंजीनियर ही बनना है? बिकॉज ही वांट्स द रिटर्न. और फिर उसके बाद एक बिजनेसमैन का बाप जो है वो अपने बेटे को क्यों ये फोर्स करता है कि तुमने बिजनेस ही मेरा संभालना है? क्योंकि उन्हें पता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ. तो लुक, दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग. देखो, आफ्टर रिटायरमेंट प्लान्स का कोई कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं है. अंग्रेज जो है ना, उसको मैं फिर कंसिडर करती हूँ, बिकॉज आफ्टर एज ऑफ 18 वो अपने बच्चों को कहते हैं हुण जाओ. लेकिन गुलसाना, आपको लगता नहीं है कि ये सही है? उससे अगर फ़र्ज़ करें, चले हम इसको मफाद का रिश्ता ही कह लेते हैं. हाँ. और एक मफाद की बुनियाद पे ही पेरेंट्स जो हैं, हाँ, वो सर्व करते हैं फॉर अ मोमेंट, हम इसको इस तरह से लेते हैं. तो इसी से ही तो हमारा जो निज़ाम है वो चल रहा है. लेकिन जिस माशरे का आपने जिक्र किया, उसमें तो बहुत सारे फिर बिगाड़ पैदा होते हैं इसी वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी. स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. लेकिन हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने पेरेंट्स को खुद टेक केयर करना है, और पेरेंट्स को भी ये एक अलग बात है कि या तो कहीं आपकी तरबियत में कमी रह गई, या फिर कुछ ऐसा हुआ एक्सीडेंटली कि आप जिसको नाफरमान औलाद कहते हैं. हाँ. लेकिन मोस्टली केसेस में जो है वो कंपनसेट हो ही रहा होता है. बुरी ट्रेड नहीं है. अगर हम ये भी कहें तो, अगर तो हम अभी जैसे आपने कहा कि बाहर के कंट्रीज़ की आप बात कर रही हैं, तो वहाँ तो फिर बहुत बिगाड़ पैदा. मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कुछ फॉरेनर्स पाकिस्तान में आए, तो जब वो पहले दिन आए तो उन्होंने आके ये कहा कि हमें हमारे घरों से कॉल्स आ रही हैं कि आप एक टेररिस्ट के मुल्क में गए हुए हैं, यहाँ तो अभी आपको गोली मार दी जाएगी, you'll be killed and you'll be, demolished, or you might fall a prey to a nuclear blast and blah 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 blah. Now this is a perception. When they actually came and observed the Pakistani people, they found them very hospitable, they found them very lovely. And when they were leaving, the perception had been changed. Exactly this is the way we sitting here are creating a perception about the foreign countries. जितनी humanity बाहर के लोगों में है, आपके लोगों में तो नहीं है. वो झूठ बोलने से डरते हैं, पता है आपको? वो चोरी करने से डरते हैं. अगर 18 साल का बच्चा स्टेट ने टेक ओवर कर लिया है, तो उनके एथिक्स और उनके मॉरल्स बड़े हाई हैं. सिर्फ एक सेक्सुअलिज्म के जाने से आप उनको अनएथिकल डिक्लेयर कर रहे हैं. तो यहाँ तो आपके जो पेरेंट्स हैं, वो 40 साल के बेटे से भी ये तवक्को कहते हैं कि वो सुबह उठ के पहले जब तक मुझे सलाम नहीं करते तब बाहर ना जाए. तो जब वो बेचारा वो राती 1 ਵਜੇ ना ਉਹ ਖਪਿਆ ਤਪਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ, ਫਿਰ गवर्नमेंट ਦੇ इदारियां तो किसी को NOC लेना है, किसी को कुछ लेना है. आई मीन हज़ारों जमेले हैं आदमी के. तो आदमी बेचारे के तो प्रेशर्स ही और हैं. तो बैक टू द माय क्वेश्चन कि वो फीमेल की तरफ से नहीं, फीमेल की तरफ से अब आके थोड़ा सा हो गया हुआ है. बिल्कुल, वो मैंने आपसे प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में बात कर दी कि सोशल मीडिया ने सिर्फ औरत को ये अवेयरनेस नहीं दी कि आपने सना सफीनाज का या नाइकी का जोड़ा पहनना है. ये अवेयरनेस तो अब आपके बच्चे को भी आ गई हुई है. अब तो प्रेशर बच्चे ज़्यादा डाल रहे हैं फादर के ऊपर. आपके ज़हन में कभी कोई सोल्यूशन आया है इसका? इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि एक तो मैं हमेशा रियलिटी के ग्राउंड्स पे बात करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात करते हुए ये वाहिद एक बात है जिसको मैं थोड़ा सा यासर आइडियलिज्म की तरफ ले जाती हूँ. और आइडियलिज्म की तरफ इस तरह ले जाती हूँ कि इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इट एक्चुअली हैपेंड. और मैंने पिछले दिनों एक बड़ा प्यारा कोट पढ़ा कि डू इट बिकॉज समबडी एल्स हैज़ ऑलरेडी डन इट बिफोर यू and believe you can do it too. हर माशरे का फ़र्द जो है ना, वो एक इंडिविजुअल है. चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो आदमी है, दादा है, बाबा है, चाचा बला है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई इररिस्पेक्टिव, यू नेम इट एंड व्हाट नॉट. ठीक है, हर इंडिविजुअल के ऊपर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका अपना एक महाज है,
اپنے اپنے محاذ پہ تو ہم جنگ لڑ سکتے ہیں, وہ چھوٹی 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 جنگ جب ہم لڑیں گے نا تو پھر جیت جائیں گے. اب جیسے میں نے ایک آئیڈیا, میں چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ کے نظام میں چلیں. آپ نئی پراپرٹیز ڈیوائڈ کر رہے ہیں نا, مت کریں آپ. میں نے خود کہا کہ یہ ایک بڑی آئیڈیلسٹک اپروچ ہے جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اور نبی نے کرائی اور اس وقت کے لوگوں نے کر دی. دے ور دا گریٹسٹ آف دی ہیومن کائنڈس, وی آر ناٹ. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی ہے. آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان کے بیچ میں, سالانہ زکوٰۃ. پاکستان میں جتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہے نا, حکومت غریب ہے نا یہاں کی, لوگ غریب نہیں ہیں. آپ ابھی سڑک پہ نکلیں, آپ کو کوئی غریب دکھائی نہیں دے گا. ٹھیک ہے, گاڑیوں کی تعداد سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی امیری, اور یہ بنے ہوئے گھروں کے اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ صرف اتنا کر دیں کہ جب آپ زکوٰۃ دینے لگیں سال کی, تو بجائے اس کے کہ آپ وہ کیش کے فارم میں دیں, یا لوگوں کو رمضان کے پورے مہینے آپ روٹی کھلا رہے ہیں, جی اسی 500 لوگوں دی ڈیلی افطاری کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک دس از دا سولوشن؟ There is a far better solution than this. Rather than giving those people the roti for only 30 days, why can't you make the little businesses for them so they can eat the roti 365 days of the year? چھوٹا سا بزنس. Agreed. تسی باغاں دے مالک ہو تے تسی اپنے ارد گرد 4 لوکاں نوں کہو کہ ریڑی لگاؤ, میں تینوں ریڑی لے کے دینا, میں تینوں رکشا لے کے دے دینا, میں تینوں دکان پا دینا, ہٹیاں پا دیو انہاں نوں. تے 12 مہینے دی روٹی کیوں نہیں تسی لا رہے؟ تسی تے ایڈے بے وقوف ہو سارے دے سارے. تو اگر تم مجھے ابھی پیسے دو گے, سپوزڈلی تم نے مجھے, چلو جی, اور لوگوں کی زکوٰۃ کروڑوں میں بن رہی ہے. پاکستان میں اتنا پیسہ ہے لوگوں میں کے پاس کہ ان کا سالانہ ایئرلی ان کا جو زکوٰۃ کا ریشو نکل رہا ہے, اٹس ان ملینز اینڈ بلینز, اینڈ دے کین سیٹ لٹل بزنسز فار دیز پیپل. تو اگلے سال فرض کریں, اب میں آؤٹ آف 100 کا ہم ریشو لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب 100 لوگوں میں سے اگر آپ نے 20 کو بزنس سیٹ کر کے دے دیے, اگلے سال زکوٰۃ کے کھاتے میں سے وہ 20 لوگ مائنس ہیں, آپ کے پاس 80 لوگ بچ گئے ہیں. ویری ونڈرفل. اگلے سال پھر آپ 20 کو سپورٹ کریں گے, تو 100 میں سے کتنے باقی رہ گئے؟ 60. 5 سال کے اندر آپ کے ملک میں غریب کوئی نہیں بچے گا, لیکن اب کم از کم بھوکا نہیں رہے گا. ہاں, بھوکا نہیں رہے گا. اور ایک عام خیال یہ ہے, اب اس میں جو چیلنج آتا ہے, شاید بہت سارے لوگ ناراض ہوں یہ سننے کے بعد, پھر دکھاوا کیسے ہوگا؟ یہ گھر کے باہر اگر میرے کول فراری ہے تو میرے والوں فارغ ہیں. ہاں, تو وہی نا, دیکھیں اب آپ بہت ساری جگہوں پہ, اب یہ پتہ نہیں, آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افطار اس وجہ سے بھی دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے گلی محلے میں سپیریئر شو کرا سکیں اپنے آپ کو. میں سب کے لیے یہ نہیں کہہ رہا, انٹینٹ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن بہت جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے. اور میرے خیال سے جیسے آپ بتا رہی ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور ہو سکتی ہیں. یہ بزنس والا آئیڈیا, آئی ڈو ایگری کہ ایسا ہونا چاہیے. دس از کالڈ سپورٹنگ یور, یو نو, جیسے کلاس روم کے بیچ میں اگر ایک بچہ کمزور ہے اور جو بچہ بہت اچھا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انہی بچوں کو مینٹر بنا دیتے ہیں, ان بچوں کا جو ویک ہوتے ہیں, تو ان کی سپورٹ. دس از کالڈ پیئر لرننگ, پیئر سپورٹ. سو ان اے سوسائٹی وائی ناٹ. پریشر کے اوپر جیسے ہم نے شروع میں بات کی, جیسے انزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتا ہے, تو گلسانہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایموشنلی سم ٹائم ہمیں اتنا فورس کر دیتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں جو کہ ہم نہیں لینا چاہ رہے ہوتے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک گاڑی سے خود سیٹسفائی ہیں, ایک گھر سے خود سیٹسفائی ہیں, کسی بھی چیز سے, میٹیریل کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جہاں رہ رہے ہیں اس سوسائٹی سے, اس ایریا سے سیٹسفائی ہیں, لیکن ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں گلسانہ اب تم یہاں رہتی ہو. اچھا, جیسے ہی وہ یہ کہیں گے تو آپ کو پتہ نہیں کیوں آپ جسٹیفیکیشن پہ چلے جائیں گے, اور موسٹلی ہوتا ہے ہاں نہیں اس کا ریزن یہ ہے, اور ہم ریزننگ پہ آ جاتے ہیں جبکہ نہیں آنا چاہیے. آپ کے پاس یہ گاڑی ہے, ٹھیک ہے, یہ والی چیز جو ہے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ڈیزاسٹر یہ کر رہا ہے. تو
आप क्या कहेंगी कि इससे कैसे निकलना चाहिए? वैसे बड़ा मुश्किल काम है ये। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर मर्सिडीज ही टारगेट है, अगर एक कनाल का घर ही टारगेट है, जे अपना मुंह थप्पड़ मार मार के लाल ही करना डिसाइड कर लेता है, तो दोनों मिलके ये काम क्यों नहीं करते? उस मर्सिडीज में आधे पैसे वो डाल ले, आधे वो डाल ले। बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन वो करना नहीं चाहते ना वो तो। अब क्या होगा कि जब आपको ये पता होगा कि इस गाड़ी में इतने पैसे इसके हैं और इतने इसके, तो राइट्स भी इक्वल आ गए। तो वो जो राइट्स का एक रोला डालती हैं खवातीन के, जी विमेन राइट, तो फिर विमेन राइट लिए अद्धे पैसे पाओ। ठीक है ना? फिर उस कार दे विच अद्धा हिस्सा पाओ ते ले लो राइट्स अपने। लुक, व्हेन यू सीक फॉर समथिंग, सो ये जो अभी आपने बात की ना कि जी वो गाड़ी और वो सारा कुछ वो करने के लिए, तो सोल्यूशन हर इंसान को रब ने यासिर इन्फिनिट पॉसिबिलिटी के साथ पैदा किया, और इन्फिनिट पॉसिबिलिटी देने के बाद सबसे पहले इंसान से क्यूरियोसिटी की नेचर के ऊपर रख के उससे गलती करवा दी। आज के पॉडकास्ट को हम यहीं क्लोज करते हैं। इस पॉडकास्ट ने दोबारा फिर नए सवालात को जन्म दे दिए और हम दोबारा बैठेंगे और फिर अगले पॉडकास्ट में नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। गुलसाना, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत से इंटरव्यूज़, मेरे ख्याल है कि 130 इंटरव्यूज़ कर चुके हैं लोग। कम लोग मेरा ख्याल है कॉन्वर्सेशन को उस लेवल तक ले जा पाते हैं कि जहाँ जो स्पीकर होता है वो उस हाइट को पकड़ता है। आप शायद छेड़ते वो नाजुक तार है कि वो फिर मुझे सुर लगानी पड़ती है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।